آپ جیلان شریف میں پیدا ہوئے، آپ کے والد محترم انتقال کر چکے تھے۔ آپ کی ولادت بسعادت رمضان شریف کے یکم تاریخ کو یا شعبان المعظم کے 29 یا 30 تاریخ رہا ہوگا کہ آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کے بچپن بڑا نرالا گزرا، در یتیم آپ بھی تھے۔ جیلان سے آپ بغداد گئے، تعلیم وہیں حاصل کیا آپ نے۔ پھر بغداد سے جب آپ گھر لوٹے واپس تو آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ اپنے ننھے عمر میں بغداد شریف کے طرف گئے اور جب واپس آئے تو آپ کی والدہ اس دنیا سے پردہ پوش ہو چکی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پھر بغداد گئے اور وہاں دین اسلام کی نشر و نما میں لگ گئے۔ آپ کے خطاب کا کچھ یوں حال تھا کہ کئی ہزاروں کا مجمع ہوتا اور ہر سننے والا ویسے سنتا جیسے کوئی آگے بیٹھ کر کے سن رہا ہو اور ویسا ہی پیچھے سننے والا سنتا۔ آپ کے بیانات مدلل و مفسر اور بالکل شارٹ ہوا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بیان نہیں کر پاتا تھا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا بھی کہ اے عبد القادر، آپ بیان کریں، لوگوں کو سمجھائے، تعلیم دین خطابت کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بیان نہ کر پا رہا تھا تو ایک روز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں آئے اور وہ فرماتے ہیں عبد القادر خطابت کرو۔ میں کہا یا رسول اللہ، میں خطابت نہیں کر سکتا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے منہ میں 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا۔ پھر حضرت مولا علی آئے، وہ ہمارے منہ میں 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا اور ان لعاب کے ساتھ اپنے انداز خطابت اور لوگوں کو سمجھانے کا مادہ اور قوت و استطاعت مجھ میں یوں آ گیا کہ اب جو میں کہتا لوگوں کے دل و دماغ میں یوں نشر ہوتا کہ وہ میرے باتوں پہ محو ہو جاتا۔ برادران ملت اسلامیہ، رب قدیر نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا فضل و کمال دیے۔ آپ کے بچپنا میں اپنے اس سے پہلے والے بیان میں بھی سنا کہ کئی چوروں نے، آپ کے ڈاکوؤں کے گروہ نے آپ پر توبہ استغفار آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کر کے کیا، مگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد محترم کا نام ابو صالح زنگی دوست اور آپ کے نانا محترم کا نام سومی علیہ رحمہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ابو صالح زنگی دوست، اچھے لوگ کہتے ہیں نا ہمارا بچہ نافرمان ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کے اندر سے تمیز غیرت مٹتا چلا جا رہا ہے، وہ اب عزت لوگوں کا نہیں کرتا، ادب اور تمیز نہیں کرتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے بچوں میں جو پرورش آتی ہے وہ تم سے آتا ہے۔ اگر تم اپنے کردار و افعال کو بگاڑ رکھو گے اور چاہو گے کہ ہم سے جو بچہ پروان چڑھے وہ صحیح النسل ہو اور باوقار ہو تو یہ ممکن نہیں۔ کچھ یوں سمجھے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ابو صالح زنگی دوست فاقہ کسی کا دور رہا تھا۔ آپ ایک ندی کے کنارے سے گزر رہے تھے، راستے میں آپ کو ایک دریا ملا جس میں کہ ایک سیب بہہ کر کے جا رہا تھا۔ آپ بھوکے تھے، پیاسے تھے،
اس سیب کو دریا سے بہتا ہوا سیب اٹھا کر کھائے، اسی دریا سے پانی پیے اور اپنے بھوک کو مٹائے۔ جو ہی سیب کھائے پانی پیے، پھر ایک خیال آیا، کیا یہ سیب کسی کا ہوگا؟ کوئی اس کا مالک بھی ہوگا؟ کہیں کل قیامت کے دن اس کے مالک نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ اے ابو صالح، تم نے میرے پھل کو بغیر اجازت کھایا تھا، نہ جانے کل قیامت کے دن رب قدیر کے سامنے میرا پھر کیا حشر ہوگا۔ یہ سوچتے ہیں آپ، اور پھر خوف خدا دل میں آتا ہے، آپ نکل جاتے ہیں اس سیب کے مالک کو ڈھونڈنے کے لیے اور یہ پتہ کرنے کے لیے کہ آخر یہ سیب ہے کس کا۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ چلتے چلتے ایک دریا سے کئی کوس چلتے ہیں تو آپ کو ایک درخت ملتا ہے سیب کا، جن کی ایک ساخ، ایک ٹہنی اسی نہر میں، اسی پانی کے دریا میں جھکا ہوا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں اسی پیڑ کا پھل رہا ہوگا۔ آپ اس کے مالک کا پتہ کرتے ہیں، سومی علیہ الرحمہ ان کا مالک ہوتا ہے۔ آپ جا کر کے اپنے تمام باتوں کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خطا مجھ سے ہوئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے میری اس خطا جو نہ انجانے میں ہوا آپ معاف فرمائے۔ تو حضرت سومی علیہ الرحمہ نے پائے کہ بزرگ تھے، وہ آپ کے آنے والے وقت کو اور حالات کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے اتنے صالح، اتنے نیک، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، کیوں نہ اس کو کی آزمائش لی جائے اور ان کا ٹیسٹ لیا جائے۔ وہ فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط؟ کہا میری باغ ہے، اس میں تمہیں بطور خدمت گزار 12 سال تک خدمت کرنا پڑے گا، اور اگر تم ایسا کرنے کو تیار ہوتے ہو اور ایسا نہیں کہ بھوکا پیاسا رہنا ہے، تمہیں کھانا پینا ملے گا، پھر جب اتنی مدت تک تم میرے باغوں میں خدمت گزاری کیے تو پھر میں تمہارے خطا کو معاف کر دوں گا اور میں اپنے طرف سے اس سے بری ذمہ ہو جاؤں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابو صالح زنگی دوست سومی علیہ الرحمہ کی اس بات کو سن کر حیران و شزدر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں چلو یہ زندگی فانی ہے۔ اس شاعر نے کہا نا کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ تو حضرت ابو صالح زنگی دوست تیار ہو جاتے ہیں اور 12 سال تک اس باغ میں کام کرتے ہیں، خدمت گزاری کرتے ہیں۔ ایک دن سومی علیہ الرحمہ آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں ابو صالح، بات کچھ یوں ہے کہ آج تمہارا مالک کچھ کھانا چاہتا ہے، جاؤ سب سے میٹھا پھل توڑ کے لاؤ تاکہ میں کھا سکوں۔ جاتے ہیں، آپ ایک لال پکا ہوا پھل سیب لا کر کے دیتے ہیں، کھاتے ہیں۔ وہ تھوڑا کھٹا کڑوا ٹائپ کا تھا۔ کہتا ہے ابو صالح تم نے اتنے سال یہاں باغوں میں گزار دی اپنی زندگی، تمہیں اب تک پتہ نہیں کس درخت کا پھل میٹھا ہے، کس درخت کا پھل کھٹا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ایک پھل کھایا تھا، ایک سیب کھایا تھا دریا سے بہتا ہوا، مجھے 12 سال آپ کے یہاں خدمت گزاری کرنی پڑی۔ یہ بتائے کہ آپ نے مجھے اس باغ کی نگہبانی نگہداشت کے لیے رکھا تھا، نہ کہ اس باغ کے پھل کو کھانے کے لیے۔ بھلا میں کیسے کھاتا، اور جب کھایا ہی نہیں آج تک تو کیسے پتا چلے کون میٹھا ہے؟ بس میں نے رنگ روپ کو دیکھا۔ حضرت سومی علیہ الرحمہ بڑا حیران ہوتے ہیں ان کے ان باتوں پر، اور جب وہ عرصہ پورا ہو جاتا ہے پھر آپ فرماتے ہیں جاتے ہیں ان کے پاس، سومی علیہ الرحمہ کے پاس، فرماتے ہیں اب میں چلوں، اجازت دے اور میری اس خطا کو معاف کرے جو میں نے انجانے میں کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، مگر ایک اور شرط ہے۔ اب حضرت ابو صالح زنگی دوست بڑا پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اب کیا بات ہے؟ کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی، پاؤں سے ننگی، ہاتھ سے للی ہے، زبان کی گونگی ہے، آنکھ سے اندھی ہے، کان کی بہری ہے۔ ایسا کرو کہ تم سے شادی کر لو، اگر کر لو تو تم بڑی ذمہ ہو۔ حضرت ابو صالح زنگی دوست سوچنے لگتے ہیں آخر میں کیا کروں، ایک چھوٹی سی زندگی ہے اور کل قیامت کی ایک طویل عرصہ ہے، آخر میں کسے چنوں؟
آخر وہ اس بات پر طے ہوتے ہیں کہ یہ زندگی فانی ہے، بس موت تو آنی ہے، کسی طرح یہ زندگی گزر جائے گی ان کے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، نکاح کر دیا جاتا ہے، آپ حجرے میں جاتے ہیں، وہ جن سے نکاح کیا گیا تھا وہ آپ کو دیکھتے ہی کھڑی ہو جاتی ہے، سلام کرتی ہے، اٹھ کر کے پانی کے لیے پوچھتی ہے، ہاتھوں سے گلاس لیتی ہے۔ آپ جیسے دیکھتے ہیں، آپ ان کے کلاموں کو سنتے ہیں، آپ کے تعظیم میں کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ کو آنکھوں سے دیکھ کر کے کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ حیران و سرزر ہوتے ہیں اور لوٹتے پاؤں جاتے ہیں سومیہ علیہ الرحمہ کے پاس اور کہتے ہیں مجھ سے خطا ہوئی، آپ نے جس کمرے میں میری اہلیہ کو بیٹھایا تھا شاید وہاں کوئی اور تھی۔ حضرت سومی فرماتے ہیں نہیں، سنو بیٹھو، ایک بات بتاتا ہوں، وہ میری بیٹی ہے، کنیز فاطمہ ہے نام ان کا، بڑی نیک طبیعت کی ہے، اور میں نے ان کے بارے میں جو کہا تھا وہ غلط نہیں۔ میری بیٹی ننگری ہے اس لیے کہ آج تک اپنے والد محترم کی اجازت کے بغیر اپنے قدم کو گھر سے باہر نہیں نکالا۔ ہاں، میں نے کہا میری بیٹی اندھی ہے اس لیے کہ انہوں نے آج تک کوئی بری چیز نہ دیکھا۔ ہاں، میں نے کہا میری بیٹی گونگی ہے اس لیے کہ وہ آج تک اپنی زبان سے کبھی فحش کلام نہ نکالا۔ ہاں، میں نے کہا میری بیٹی بہری ہے اس لیے کہ وہ آج تک کوئی غلط ماحول میں جا کر غلط باتیں نہ سنا نہ بولا۔ ہاں، میں نے کہا کہ میری بیٹی ہاتھ سے للی ہے، وہ اس لیے کہ آج تک میری بیٹی کسی کو ضرر دینے کے لیے اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھائی ہے، آج تک میری بیٹی اپنے ہاتھوں کو کسی کو پریشان کرنے کے لیے یا کسی کے مال کو غصب کرنے کے لیے یا کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہ اٹھائی ہے۔ حضرت ابو صالح زنگی دوست بڑے خوش ہوتے ہیں اور پھر اپنے اہلیہ محترمہ کے پاس جاتے ہیں۔ اب بتائے، ماں اتنی پارسی ہو، باپ اتنا پارسا ہو، تو جو بیٹا پیدا ہوگا تو وہ بیٹا غوث اعظم نہ ہو تو اور کون؟ یہ ہے غوث اعظم کے والد والدہ، ان کے نانا، تب تو بیٹا غوث اعظم بنا۔ آج ہمیں اور اپنے ماحول میں ایسی خواتین کی ضرورت ہے، ایسے مرد صالح کی ضرورت ہے جو ہمارے اس معاشرہ میں پھر کوئی غلام غوث دے، جو ہمارے اس معاشرہ میں پھر کوئی غلام خواجہ پیا دے، پھر ہمارے معاشرے میں کوئی غلام صابر پیا دے، غلام نظام الدین دے، پھر کوئی ولی اللہ آئے جو ہمیں اس نجات سے دے اور ہمیں اس برائی، ظلم و ستم، اس گھاٹے سے ایک اچھی دہلیز پر پھر لے جا کر کے ڈالے۔ برادران ملت اسلامیہ، مگر یہ تب ہوگا جبکہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، گناہ کے راہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں، راہ حق کو اختیار کریں، ناجائز باتوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، اور ہر وہ کام کرے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو۔ کسی نے کہا تھا کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل ضروری تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور شیئر کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آپ کا شیئر کسی کے دل و دماغ کو کھول سکتا ہے، کسی پیرنٹس کو اچھی راہ پر لا کر کے ان سے دین کی خدمت لے سکتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، صدق اللہ العلی العظیم۔